الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله على أهله طول سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے نئے سال کا شروع ہونا، سن ہجری کی ابتدا، اور یہ نیا سال ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. ابھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سالوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد 12 مہینے مقرر کر دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: منہا 4 حرم. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان بیان فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے. ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت سے لوگوں میں ان دنوں کا احترام ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں مکہ کے اندر لوگ ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں کسی کا خون نہیں بہاتے تھے. حالانکہ مکہ والوں میں خون کا بہانا عام تھا، ایک دوسرے کی عزت کو لوٹنا عام تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا عام تھا. لیکن یہ جب 4 مہینے آتے تھے، یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی باپ کا قاتل، باپ کو قتل کرنے والا بھی مہینے میں مل جاتا تھا تو اس کو قتل نہیں کرتے کہ بھائی احترام والے نہیں ہے. اگرچہ اب یہ قتل و قتال والا حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے علماء کے یہاں 3 مہینے ایسے تھے کہ ان 3 مہینوں کے 10 دنوں میں عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. ایک رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اس میں بھی عبادت کا بڑا اہتمام. اسی طرح ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن جو بھی گزرے، اس ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں بھی ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ محرم الحرام کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں میں بھی عبادت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حالانکہ
10ویں محرم کا جو دن ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ دن تو ایسا ہے کہ پہلے سے ہی اس میں بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں، بہت سارے واقعات اس دن میں پیش آئے. چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دن میں بہت سارے واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی تھی، چپ ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی. اللہ جل جلالہ کے سامنے روئے، گر گڑائے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی توبہ قبول فرمائی وہ 10ویں محرم کا دن تھا. 10ویں محرم کو ان کی توبہ قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر دو. چنانچہ 6 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے اور برابر 6 مہینے تک برابر یہ کشتی چلتی رہی. رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، کشتی چلتی رہی. اور جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی، روایتوں میں آتا ہے حالانکہ کعبۃ اللہ کو اس وقت اٹھا لیا گیا تھا، کشتی نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد 7 چکر بھی لگائے. اور جب 10ویں محرم کی تاریخ آئی تو جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہر گئی. دیکھو یہ جو واقعہ ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری، وہ 10ویں محرم کو ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آسمان پر اٹھایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن اٹھایا گیا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جس دن نکالا گیا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کے جسم پر ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. اللہ نے اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائی، وہ محرم کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی. فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن. اور ہوا اس دن میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش نہیں آئی، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے واقعات پیش آئے. تو یہ سمجھ کر کہ آنے والا دن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس دن میں ماتم کیا جائے، غم کیا جائے، واویلا کیا جائے، سینے کو چاک کیا جائے، پیٹا جائے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیے یہ دن ایسا تھا کہ پہلے ہی سے احترام والا تھا، پہلے ہی سے عظمت والا تھا. نبی علیہ السلام ابھی آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس وقت بھی مکہ کے اندر لوگوں میں رواج تھا کہ 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں پر یہود کو دیکھا کہ 10ویں محرم کو روزے رکھتے. آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم اس دن روزے کا اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات عطا فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے آپ سے زیادہ ہم لوگ حقدار ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ
کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا، روزہ تو رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی تھی. شروع میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں یہودیوں کی موافقت اختیار کی جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل کر سکیں. لیکن یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے، آپ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا طرز عمل بدل دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی پیروی ہمیں نہیں کرنا ہے. یہی وجہ ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں حکم دیا گیا کہ مشرکین کی اور یہودیوں کی مخالفت کرو. عبادت میں بھی ان کے طریقے کو اپنایا نہیں جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ حکم دیا تھا کہ 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کرنا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، یہ 10ویں محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا آپ روزہ رکھیے یا نہ رکھیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزے کا اہتمام کروں گا، یعنی 9ویں محرم کو بھی ساتھ میں ملا رکھوں گا. لیکن آئندہ سال 10ویں محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی روزہ رکھنا چاہے، روزہ رکھنا بڑا ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا 29 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اللہ جل جلالہ عمل، اور جس نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اللہ جل جلالہ عمل والہ اس کے پچھلے سال کے گناہ کو معاف فرمائے. وہ فضیلت کی چیز ہے. مجھے اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کرے، لیکن ساتھ میں یہ کوشش کرے جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش اور اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کروں گا. صحابہ کو حکم دیا یہودیوں کی مخالفت کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزہ کا اہتمام کروں گا. سے علماء نے لکھا ہے کہ 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزے کا اہتمام کرے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں روزے کا اہتمام کرے، 11 دن کی روزہ رکھے. اس دن کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی اہلہ طول سنۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے عاشوراء کی، اور عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10ویں محرم، جس نے 10ویں محرم کے لیے عاشوراء کے لیے اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کے اہل و عیال پر سال بھر وسعت فرما دے. کیا مطلب؟ اسے ہمارے اکابر کے معمول تھا کہ عام طور پر جب 10ویں محرم کا دن ہوتا تھا تو اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے میں وسعت کرتے تھے. دیکھو کھانے میں وسعت کا مطلب کیا ہے؟ کھانے میں وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس دن خصوصی طور پر کوئی کھانا پکایا جائے. جیسے بہت سارے گھروں میں شیعوں کو دیکھا دیکھی اس دن میں بہت سارے گھروں میں کھچڑا پکایا جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں کھیر پکائی جاتی ہے. یہ پکانا کوئی گناہ نہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس دن میں وسعت کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج کھچڑا پکانا ضروری ہے، آج کھیر پکانا ضروری ہے، آج شربت بنانا ضروری ہے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ روزانہ کے دن میں ہم جو کھانا کھایا کرتے تھے اس دن میں اس بات کا اہتمام کرے اپنے اہل و عیال پر کچھ کھانے میں وسعت کر دے، یعنی ایک دو کے علاوہ اور دو کھانے کا اضافہ کر دے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانے میں بچائی، کھانے میں وسعت کر. اور اکابر نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کرے گا اللہ جل جلالہ سال پر اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اس کو ایک تو اس دن اس کا اہتمام کریں، اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کریں، ہو سکے تو روزے کا اہتمام کریں. اور تیسری بات یہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے یہ اس لیے فضیلت والا، صرف اس لیے فضیلت والا نہیں ہے
کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. بہت سارے لوگ اس دن میں غم مناتے ہیں، بہت سارے لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کا رہن سہن شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو شیعوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، شیعوں کے محلے میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو خصوصاً شروع کے محرم کے 10 دن میں کالے کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں. اور کالا کپڑا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ بھائی محرم کا دن ہے، غم کا دن ہے، ماتم کا دن ہے. حالانکہ کوئی غم کا دن نہیں، کوئی ماتم کا دن نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی زمانہ ایسا گزرا اس میں کوئی ماتم نہیں کیا گیا، کوئی غم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی دن کے اندر غم نہیں رکھا ہے، یعنی کوئی دن منحوس نہیں، لوگ منحوس نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر شادی بھی نہیں کرتے، وہ شادی بھی نہیں کرتے، دکان کا افتتاح بھی نہیں کرتے. اندازہ لگائیے محرم کے دنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح کا واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نکاح کیا وہ محرم کے مہینے میں کیا ہے. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو نکاح کا واقعہ پیش آیا ہے، ان دونوں کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا ہے. اس سے معلوم ہے نکاح کس کا ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس سے معلوم ہے نکاح کس کا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ نکاح کیا جاتا ہے محرم کے دن. دیکھو کوئی دن غم والا نہیں، کوئی دن منحوس نہیں. آدمی کا دن منحوس ہوتا ہے آدمی کے اعمال کی وجہ سے. ایک بات کی ترتیبات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے بہتر دین کیا ہے اور سب سے بہتر مہینہ کیا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. سب سے بہتر دین کون سا، سب سے بہتر عمل کون سا، سب سے بہتر مہینہ کون سا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین دن وہ ہے جس میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا جائے. آج ماتم کرنے والے، غم کرنے والے، دین کو منحوس سمجھنے والے کا حال ہی ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں نماز کا اہتمام نہیں کیا ہوگا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرماتے بہترین دن وہ ہے جس میں 5 وقت نماز کا اہتمام ہو. پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے؟ 5 وقت نماز کا اہتمام. بہترین دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بہترین دن وہ ہے جس میں جمعہ کا دن. جمعہ کا دن بہترین دن. پوچھا گیا بہترین مہینہ کون سا؟ کہا رمضان مبارک کا مہینہ بہترین مہینہ. اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا. پھر یہ آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بہترین دن کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے. 3 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سارے علماء کو جمع کیا جائے، سارے علماء کو جمع کیا جائے، سارے حکماء دانشمندوں کو جمع کیا جائے، وہ سب یہی جواب دیں گے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. ہاں البتہ میرے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول کر لیا جائے. تو علی رضی اللہ عنہ نے بہت گہرا جواب دیا. میرے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو عمل اللہ کے یہاں قبول کر لیا جائے. بہترین عمل ہے. یہ بہترین دن کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے میرے نزدیک بہترین مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے اور بندے کی توبہ قبول کر دی جائے. یہ بہترین مہینہ ہے. وہ سارے بہترین دن کیا ہے؟ پھر آپ کہنا فرمانے لگے میرے نزدیک بہترین دن وہ ہے جس دن میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ایمان والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. یعنی اس کی بہت ایمان بنا ہے. دیکھو
منحوس نہیں ہے، دین میں کوئی نحوست نہیں، دین منحوس بنتا ہے اعمال کی وجہ سے، دن میں برکت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اعمال کی وجہ سے، مہینہ بابرکت بنتا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے، اور عمل بابرکت بنتا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ جل جلالہ عمل والوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی وہ سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعی